نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت حذیفہ ابن یمان سے روایت ہے، فرمایا ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَفِتْنَةُ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جس فتنے کا مجھے تم سے خوف لاحق ہے، اور وَلَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّمَّا قَبْلَهَا إِلَّا نَجَا مِنْهَا وَمَا صُنِعَتْ فِتْنَةٌ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا لِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال کے فتنے سے زیادہ آپس کے فتنے کا خطرہ ہے۔ تم آپس کے معاملات میں سخت آزمائش میں پڑ جاؤ، وہاں تم ناکام ہو جاؤ، یہ بہت بڑی خوف کی بات ہے بنسبت دجال کے۔ جو شخص دجال کے فتنے سے قبل آپس کے فتنوں سے بچ گیا، وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اور جب سے دنیا بنی ہے، یہ خاص لفظ ہے، فرمایا منذ کانت الدنیا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا لفتنۃ الدجال، کہ جتنے فتنے بنائے گئے ہیں جب سے دنیا بنی ہے وہ دجال کے فتنے ہی کے لیے ہیں، گویا وہ دجال کے فتنے کی تمہید ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں بار بار جو دجال کا ذکر آتا ہے، یہ کوئی معمولی وجہ نہیں ہے کہ دجال کو بار بار ذکر کیا جائے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کی کہ تمام جتنے شر اور فتن ہیں دنیا میں، ان تمام شرور اور فتنوں نے ایک عروج اختیار کرنا ہے۔ اس عروج کے دور میں بہت بڑی انسانیت کی تعداد نے گمراہ ہونا ہے، اور اسلام جو کہ خیر اور بہلائی ہے اور صراط مستقیم اور ہدایت ہے، وہ چونکہ ان فتنوں سے لوگوں کو حفاظت کا انتظام کرتا ہے، لوگوں کو شر اور فتن کے مقام میں منتقل ہونے سے بچانے کے لیے ہے۔ اس لیے اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ دجال کو بے نقاب کیا کہ وہ فتنوں کا عروج ہے۔ اس سے قبل جتنے لوگ دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، انسانیت جو کہ دین اسلام کا امتزاج، خصوصی امتیاز ہے، اس کے خلاف جتنے لوگ فتنے برپا کریں گے، بے حیائی برپا کریں گے، وہ سب لوگ در حقیقت کام کر رہے ہوں گے دجال کے لیے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، فرعون دجال ہی کے لیے کام کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود تھا، دجال ہی کا نمائندہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب اور روم اور فارس کی سلطنتیں جس شر اور فتنے پہ کام کر رہی تھی، ان کے بالآخر اثرات اور لوگوں پر پڑنے والی گمراہی لوگوں کو جا کر آخر میں دجال کے ساتھ ملائے گی۔ اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اور پھر انبیاء کے بعد صحابہ کا جو سلسلہ ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین، ائمہ، مجتہدین اور علماء کا جو سلسلہ ہے، وہ جب تک اسلام کے دائرے میں موجود ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کا سلسلہ ہے، خیر اور بھلائی کی دعوت کا سلسلہ ہے۔ ہمارے سامنے دجال اگر ظاہر نہیں بھی ہوا تو جتنے لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے کریں گے، جو گزشتہ درس میں ہم نے وہ احادیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جس میں حضور نے فرمایا
کہ بڑے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 27 چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو وہ چھوٹے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے اور جو ان کے پیروکار ہوں گے وہ اسی کے لیے کام کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہے۔ مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ جو دوسری خاتون عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ملعون دجال ہی کے لیے کام کرنے والی بنیادیں تھیں۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ہم نوا جو کام کر رہے ہیں وہ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح گوہری فتنہ جو کام کر رہا ہے شرک اور کفر کے لیے اور یورپ میں بیٹھ کر عالم اسلام کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ دجال ہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سود، جوا، بے حیائی، فحاشی اور یعنی لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا، لوگوں کو اس کی لالچ دینا، لوگوں کی خوراکوں میں ملاوٹ پیدا کرنا، لوگوں کو چھپ چھپا کر ایسے جانوروں کی خوراکیں، ایسے جانوروں کے گوشت ملا کر جن سے انسانی جسم میں حیاداری کے تمام وہ اسلوب حیاداری بدلتی ہے بے حیائی سے، یہ کوششیں کرنے والے لوگ یہ سارے دجال ہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کا آخر کار جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ ان کے کام کاج سے ایک بڑے حلقے میں دجال کی مقبولیت، دجال کی آمد کا انتظار، اس کی حکومت کا خوف اور اس سے امیدیں، یہ سلسلہ پیدا ہوگا۔ اور جب وہ ظاہر ہوگا تو لوگ اس کے کہنے پر اسے خدا مان لیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ دنیا کا اس کے ظاہر ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر اس شر کو توڑ کر اللہ تعالیٰ اہل خیر کو غلبہ دیں گے، اور اس کے بعد اس غلبے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن لوگ جو دجال کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ شفٹ ہو جائیں گے جہنم میں، اور جو لوگ خیر کے لیے کام کرنے والے تھے، اسلام کے لیے کام کرنے والے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے امت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی جد و جہد کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے انعامات میں منتقل کر دیے جائیں گے، یعنی مقام جنت میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے جس میں حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صنعت فتنۃ منذ کانت الدنیا صغیرۃ ولا کبیرہ، جتنے فتنے پیدا کیے گئے، جتنے فتنے بنائے گئے جب سے دنیا ہے، چاہے وہ چھوٹے فتنے ہیں یا بڑے فتنے ہیں، وہ سارے کے سارے لفتنۃ الدجال، دجال کے بڑے فتنے کے لیے ہیں، یعنی اسی کی تمہید ہیں، اسی کی تیاری ہیں۔ اور ان فتنوں کو دور کرنے کی جتنی دینی، اسلامی، قرآنی جد و جہد ہے، وہ ساری کی ساری ان فتنوں سے انسانیت کو بچانے کی جد و جہد ہے۔ میں اور آپ کس سمت، کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ان لوگوں کو قرآن آتا ہے یا نہیں؟ انہیں حدیث آتی ہے یا نہیں؟ وہ اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ وہ قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ قیامت پہ ایمان کی امیدوں کے ساتھ اپنے اعمال کو درست کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ اپنی آخرت کو ملحوظ رکھ کے اسلام کے مطابق جی رہے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جانا، اور وہ اس کے خلاف چل رہے ہیں تو انہیں دجال کی تمہید سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ درس ہے اس حدیث کا جو حضرت حذیفہ ابن یمان نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ ظہور فتنوں کا بڑا عروج زمانہ ہے، اللہ اس زمانے میں ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔